السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ میرے پیاری ماں اور بہنوں، میرے محترم دوستوں، ساتھیوں، خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں۔ میرے عزیز دوستوں، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ میرے پیارے سامعین، آج کی جو یہ ویڈیو بنانے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ محرم شریف کے مہینے کے تعلق سے ایک ایسا وظیفہ جس کے انتظار میں لوگ سال بھر رہتے ہیں، سال بھر جس وظیفے کا لوگ انتظار کرتے ہیں، ایک ایسا وظیفہ میں آپ کو بتانے آج جا رہا ہوں۔ اگر آپ حضرات اس وظیفے کو فالو کریں گے اور ویڈیو کو پورا اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے بات پوری سمجھ میں آئے گی، اور اگر آپ نے اس وظیفے کو، اس عمل کو کیا تو انشاءاللہ پھر آپ اس کے عجائبات دیکھیں گے کہ دولت کے لیے بے بہا ایک خزانہ ہے یہ وظیفہ۔ جو انسان اس وظیفے کو کرتا ہے اس کو کروڑ پتی ہونے میں، اس کو لاکھ پتی ہونے میں بالکل بھی وقت نہیں لگتا۔ بہت جلد اللہ تعالیٰ اسے مالدار کر دیتا ہے، بہت جلد اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے۔ اس کے رزق میں کشادگی پیدا ہوتی ہے، رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے، رزق کی تنگی کو اللہ رب العزت دور کر دیتا ہے۔ اور یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے جو میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ آپ حضرات اس وظیفے کو جو ہے پورا بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ سنیں، ویڈیو کو بالکل بھی مس نہ کریں۔ محرم شریف کا جو مہینہ ہے یہ بڑی اہمیت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل و عیال کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا۔ یہ بھی بہت خاص دن ہے، اور اس کے علاوہ 10 محرم الحرام کو بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں جس کی وجہ سے احادیث کریمہ میں بھی اس مہینے کی بہت بڑی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ محرم کا مہینہ بہت خاص مہینہ ہے، تو اس مہینے میں جو کیا جانے والے عمل ہیں وہ عمل بھی بہت خاص ہیں، اور کئی عمل ایسے ہیں جن کی تلقین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے کہ محرم الحرام شریف میں ایسا کیا کرو، محرم میں یہ کیا کرو۔ حضور نے کئی مرتبہ کئی مقامات پر صحابہ کو تلقین کی ہے محرم الحرام کے مہینے کے تعلق سے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں رزق کی وسعت کے لیے، اپنے جو ہے غریبی کو دور کرنے کے لیے، خود کو جو ہے غنی کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے اس وظیفے کے ذریعے سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں غنی کر دے، ہمیں مالدار کر دے، ہمیں لاکھ پتی کروڑ پتی کر دے اللہ رب العزت۔ تو میرے عزیز دوستو، آپ حضرات اس کے عجائبات کو دیکھیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اتنی جلدی کس جگہ سے میرے پاس دولت آ گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اس انسان کی مدد کرتا ہے جو اس وظیفے کو پڑھتا ہے۔ کاروبار میں فرشتوں کے ذریعے سے مدد ہوتی ہے، اور بزنس ہم جو بھی کرتے ہیں، جو بھی ہمارا روزگار ہے، اس میں اللہ رب العزت اتنی خیر و برکتوں کا نزول فرماتا ہے کہ دیکھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے اتنی دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، عقیدہ، جو دل کا عقیدہ ہوتا ہے اس کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ ہمارے اندر، دل کے اندر جو بھی کیفیتیں ہیں، جو عقیدہ ہے ہمارے اندر، اگر ہم کسی عمل کو کر رہے ہیں تو اس عمل کو کرنے کے لیے ہمارے دل کے اندر جو باتیں ہیں، مان لیجیے اگر ہمارا پورا 100% اس کے اوپر اعتماد ہے، یقین ہے، کامل یقین ہے کہ ہاں ہم یہ کام کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کا بتایا ہوا ہے، اور اگر ہم یہ کام کریں گے تو اس سے ہمیں 100% فائدہ ہوگا ہی ہوگا۔ اگر دل کے اندر یقین کامل انسان پیدا کرتا ہے تو اس کا وہ کام جو ہے 100% ہو ہی جاتا ہے۔ اور اگر دل کے اندر شک پیدا کرتا ہے انسان کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو پتہ نہیں ہوا یا نہیں ہوا، پتہ نہیں کیسا ہے کیا ہے، تو اگر یہ ذہن میں باتیں اگر آئیں گی تو اس سے جو ہے وظیفے کی تاثیر کم ہو جاتی ہے، اثر جو ہوتا ہے کم ہو جاتا ہے۔ وظیفے میں تاثیر کب پیدا ہوتی ہے؟ تاثیر جب پیدا ہوتی ہے جب آپ کا یقین جو ہوتا ہے وہ پختہ ہوتا ہے، عقیدہ آپ کا پکا ہوتا ہے اس چیز کے اوپر۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ فرمان بھی جو ہے کوئی ایسا ویسا فرمان نہیں ہے، ساری کائنات کے مالک و مختار کا فرمان ہے، اللہ رب العزت کے محبوب کا فرمان ہے۔ حضور نے اگر فرمایا ہے تو ظاہر سی بات ہے حضور کا فرمانا کوئی ایسا تو ہوگا نہیں کہ ایسے ہی حضور نے فرما دیا ہو۔ ظاہر سی بات ہے حضور کا کوئی بھی حکم، کوئی بھی عمل، کوئی بھی فعل جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا ہے۔ ہر کام اللہ کی مرضی کے
مطابق ہوتا ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا۔ تو حضور نے یہ جو فرمایا ہے یہ اسی لیے خاص ہے، بندوں کو غریبی سے جو ہے نجات دلانے کے لیے، لوگ جو غریبی سے پریشان ہیں، اپنی مفلسی سے پریشان ہیں، ہر جگہ قدم قدم پر پیسے کی سخت ضرورت ہے، آدمی کو جو ہے بنا پیسے کے ہر جگہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بغیر پیسے کے کہیں بھی کسی کا کوئی کام نہیں بنتا، لوگ جو ہے ذلیل سمجھتے ہیں، خوار سمجھتے ہیں، جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اس کو بہت ہی ہلکا گردانتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے دنیا کے اندر پیسے کی بھی ضرورت ہے، خلوص اور للہیت کے ساتھ اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے، اور اگر دولت آ بھی جاتی ہے تو دولت وظیفہ کرنے کے لیے دل کے اندر ارادہ یہ نہیں ہونا چاہیے، حرام اور ناجائز کام کا جو ہے خیال دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میں دولت مند ہو گیا تو میں یہ کروں گا، میں گاڑی لوں گا، میں بنگلہ بناؤں گا، میں ایسا کروں گا۔ یہ اگر خیالات ذہن کے اندر ہوں گے تو یہ خیالات فاسدہ ہیں، اس کے ذریعے سے آپ وظیفے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ کامیاب کب ہوں گے آپ؟ کامیاب جب ہوں گے کہ اللہ مجھے دولت دے گا تو میں غریبوں پہ خرچ کروں گا، اللہ مجھے دولت دے گا تو میں مسجدوں کی تعمیر میں اپنے پیسے کو دوں گا، اللہ مجھے دولت دے گا تو میں یتیم بچوں پر خرچ کروں گا، اللہ مجھے دولت دے گا تو میں مدرسے میں جو ہے وہاں کے جو بچے ہیں، باہر کے جو بچے ہیں ان کی مدد کروں گا، اللہ مجھے دولت دے گا تو میں جس کے سر پہ چھت نہیں ہے اس کے سر پہ چھت بنواؤں گا، اللہ مجھے دولت دے گا تو میں یتیموں اور بیواؤں کی بچیوں کی جو ہے شادیاں کرواؤں گا، اللہ مجھے دولت دے گا تو میں صدقہ اور خیرات کروں گا۔ تو یہ اگر سارے خیالات ذہن کے اندر رہتے ہیں تب تو آپ اپنے جو ہے عقیدے میں اور ایمان میں پکے ہیں اور سچے ہیں، تو امکان ہے کہ آپ کا وظیفہ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ اور اگر یہ سارے خیالات آپ کے ذہن میں نہیں ہیں، دنیاوی خیالات بسے ہوئے ہیں، تو میں گارنٹی نہیں لیتا ہوں کہ آپ کا وظیفہ جو ہوگا وہ کامیاب ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے وہ صدق دل کے ساتھ کرنا ہے، آپ کو سچے دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرنا ہے آپ کو، ہے نا۔ اگر آپ حضرات ایسا کریں گے تو ضرور کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ چلیے ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ محرم شریف کا جو مہینہ جو ہے، اس مہینے کے اندر پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک جو دن ہوتے ہیں، ان دنوں کو، ان 10 دنوں کو جو ہے عشرہ کہا جاتا ہے، پہلا عشرہ، ٹھیک ہے۔ 3 عشرے ہوتے ہیں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ۔ تو پہلا عشرہ جو ہوتا ہے وہ پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک ہوتا ہے، اور دوسرا عشرہ جو ہوتا ہے وہ 10 تاریخ سے 20 تاریخ تک ہوتا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہوتا ہے وہ 20 سے لاسٹ تک، چاند ڈوبنے تک۔ تو 3 عشرے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو یہ عمل پہلے عشرے میں کرنا ہے، اور اگر پہلے عشرے میں نہ کر پائیں اور کسی وجہ سے اگر نہیں کر پائے پہلے عشرے میں، تو آپ دوسرے عشرے میں کر سکتے ہیں، اور اگر دوسرے عشرے میں بھی نہیں کر پائے تو آپ تیسرے عشرے میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن کرنا محرم کے ہی مہینے میں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اب جو ہے عمل سن لیں، آپ کو کیا کرنا کیا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو میرے دوستوں کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ محنت کا کام نہیں ہے، آپ کو بہت آسانی کے ساتھ رات کو بعد نماز عشاء آپ کو جو ہے تنہائی میں بیٹھنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد چاہے تو مسجد میں ہی بیٹھ جائیں، اور چاہیں تو کوئی گھر کے اندر کوئی گوشہ بنا لیں ایسا جہاں پہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے، وہاں بیٹھ جائیں۔ اور ماں بہنیں جو ہیں وہ گھر میں بھی کر سکتی ہیں، اپنے بھائیوں کی رزق میں خیر و برکت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، بھائیوں کے لیے یا شوہر کے لیے یا والد کے لیے ماں بہنیں بھی گھر کے اندر کر سکتی ہیں۔ اور اگر میرے بھائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ چاہے مسجد میں کر لیں، چاہے اپنے گھر میں کر لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ایسی جگہ بیٹھیں جہاں پہ کوئی ان کو ڈسٹرب نہ کرے۔ آپ کو کیا کرنا ہے، پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیم جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اگر کسی کو وہ یاد نہ ہو تو کوئی دوسرا درود پاک بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، یا اللہ یا رحمانو یا غنیو یا رزاقو، یہ 4 اسم اعظم اللہ رب العزت کے نام ہیں۔ یا اللہ یا رحمانو یا غنیو یا رزاقو، یہ 4 آپ کو کتنے مرتبہ پڑھنا ہے، 3 تسبیح۔ 3 تسبیح پڑھنے کے بعد آپ کو پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ان چاروں ناموں کو جب آپ پڑھیں گے تو وہ ایک بار کہلائے گا، یا اللہ یا رحمانو یا غنیو یا رزاقو۔ یہ آپ جو ہیں 4 ناموں کو لیں گے تو ایک بار بنا۔ اس طریقے سے آپ کو 3 تسبیح پڑھنا ہے۔ 3 تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ کو 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو لمبا کر کے
اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، اور ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو ساری باتیں بتائیں کہ دل کے اندر کیا خیال اور کیا ارادے ہونا چاہیے، یہ سارا ارادہ آپ کو جو ہے ظاہر کرنا ہے، اور اس کے بعد اپنی لو بارگاہ الہی میں لگا کر گنبد خضرا کو وسیلہ بنا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ اگر کوئی کاروبار ہے تو اس کاروبار میں بے شمار برکتوں کی دعا کرنا ہے، اور اگر کوئی کاروبار نہیں ہے تو کوئی اچھا روزگار حاصل کرنے کی دعا کرنا ہے اور اس میں برکت کی دعا کرنا ہے۔ اس طریقے سے جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ نے اگر پہلے عشرے میں کر لیا تو آپ دیکھیں گے تو 2 عشرے جو رہ جائیں گے محرم شریف کے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اسی میں آپ کو عجائبات ظاہر ہونے لگیں گے، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا اور آپ کے کاروبار میں بے پناہ بے شمار برکتوں کا نزول ہونے لگے گا۔ چند دن میں آپ حضرات دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ لکھ پتی کروڑ پتی یہ سب کچھ نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو دولت عطا فرمائے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔